امریکہ جنگ کی آگ بھڑکانے لگا، امریکن صدر کا آبنہ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، امریکہ کو آبنہ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ناکہ بندی میں صرف ایران اور اس کے گاہکوں کو روکیں گے۔ ایران کے سوا دیگر ملکوں کو آبنہ ہرمز آزادانہ استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ ہرمز سے گزرنے والے ہر کارگو سے 20% سیکیورٹی فیس لیں گے۔ آبنہ ہرمز دنیا کا حساس ترین خطہ ہے، تحفظ کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا، ایران معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، بڑکی ماری، ہم نے ایران کے فوجی اثاثے تباہ کر دیے، ایران کے ہر ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جا رہا ہے، خدمت کے بدلے متعلقہ ملکوں کو بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا، ماضی کی طرح مفت میں حفاظت نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ کا آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کا بیان، نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ہرمز میں فیس وصولی سے متعلق مشرق وسطی میں اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا، جس پر علاقائی سطح پر بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایران نے ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، ہرمز کی حفاظت کے لیے کسی غیر ملکی نگہبان کی ضرورت نہیں، اگر واقعی محافظ بننے کی خواہش مند ہیں تو جا کر لنزے گرہم کی قبر کی چوکیداری کریں۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا واضح اور دو ٹوک پیغام، عباس عراقچی نے کہا، تحفظ فراہم کرنے کے بدلے 20% رقم کا مطالبہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ ایران معاوضہ لینے کے معاملے میں بالکل منصفانہ انداز اپنائے گا۔ ہماری مرضی کے بغیر آبنہ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، کہا کہ امریکہ کو کسی صورت آبنہ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ واضح کیا، امریکہ کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ملکوں تک پھیل جائے گی۔ کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی وجہ سے اسلام آباد ایم او یو ختم ہو گیا۔ امریکہ نے اسلام آباد ایم او یو کی کھلی خلاف ورزی کی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ، کہتے ہیں کہ امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق دفاع کے تحت کی گئیں۔ ایران اپنے دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ملکوں سے سوال کیا جائے، اقوام متحدہ نے ایران کے موقف کو نظر انداز کیا۔ امریکی حملوں نے سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکہ کے ایران کے 14 سے زائد شہروں پر حملے، خطرناک سمندری ڈرونز اور یک طرفہ حملہ آور فضائی ڈرونز کا بھی استعمال، فوجی تنصیبات کے ساتھ پانی کی سپلائی کے اسٹیشنز کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ تازہ کارروائیوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم، میزائل صلاحیتوں اور تیز رفتار کشتیوں کو تباہ کیا گیا۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب، خطے میں امریکی اڈوں پر بم برسا دیے۔ اردن، بحرین، کویت میں قائم امریکی اڈوں اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا نئے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک کا استعمال بندر عباس کے اوپر امریکہ کے ڈرون کو مار گرایا۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت کے فیصلے کے مطابق برطانیہ میں پاسداران انقلاب کی رکنیت اختیار کرنا، اس کے اجلاسوں میں شرکت کرنا جرم ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی علامتوں اور نشانات کی عوامی نمائش کرنا بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل قیمتوں میں پھر اضافہ، برینٹ آئل کی قیمت $79 فی بیرل ہو گئی، WTI $74 فی بیرل پر آ گیا۔ خطے اور آبنہ ہرمز کی صورتحال عالمی توانائی منڈی میں بے یقینی کو بڑھا رہی ہے۔ وزیراعظم کا ایک روزہ دورہ قطر، شہباز شریف اور نواز شریف کی امیر قطر سے ملاقات، شیخ تمیم بن حمد الثانی سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ کردار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے شیخ حمد بن خلیفہ کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ دکھ کی اس گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی وفد نے مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ دوحہ ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، اسحاق ڈار اور عطا تارڑ کا شاندار استقبال کیا گیا۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ترکی پہنچنے پر ان کے گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ عاصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری، سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں، مزید 3 خارجی ہلاک۔ آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان جاری رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، محسن نقوی نے فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فضل الرحمان نے افواج پاکستان اور شہداء کے خلاف زہر اگلا۔ فضل الرحمان کے بیان سے افواج پاکستان اور شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر معافی مانگیں۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چودھری نے کہا مولانا صاحب آپ نے شہادت جیسے عظیم رتبے کو تنخواہ سے جوڑ دیا ہے، قوم آپ کو دگنی تنخواہ دیتی ہے، آپ یا آپ کے بچے ملک کے لیے شہید ہو کر دکھائیں۔ مختلف تنظیموں کی فضل الرحمان کے تضحیک آمیز بیان کی مذمت۔ متحدہ علماء کونسل خیبر پختونخوا نے کہا آپ قومی صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ سے نہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں بلکہ جعلی واؤچرز پر میڈیکل کے بل بھی وصول کرتے ہیں۔ چیئرمین بننے کے خواہش مند وقت کا انتظار کریں، کوئی نہ کوئی تو چیئرمین بن ہی جائے گا۔ قیادت کے قابل کوئی شہرہ نہیں۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات پر پھٹ پڑے، کہا کہ بات صرف پارٹی انتخابات کی نہیں آنے والے بلدیاتی انتخابات کی ہے۔ اختلافات ختم نہ ہوئے تو عوام میں کس منہ سے جائیں گے؟ کوہاٹ میں طوفانی بارش کے باعث خستہ حال مکان گر گیا، 9 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ گھر میں بچے کی پیدائش پر تقریب جاری تھی، بڑی تعداد میں مہمان موجود تھے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسلام آباد میں دھواں دھار بارش، مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، موسلا دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر اور چلاس کی وادی تھور میں شدید بارش، بادل پھٹنے اور گلیشیئر پگھلنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد رابطہ سڑکیں، پل اور کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شارع قراقرم بنیر دات کے مقام پر سیلاب کی وجہ سے بند، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہزاروں مقامی افراد اور سیاح پھنس گئے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان ڈاکٹر جان سے گیا، ملزمان 25 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ 3 تلوار کے قریب بینک سے ڈاکٹر آکاش نے 50 لاکھ روپے نکلوائے تھے۔ ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی تو بینک کے گارڈ نے بھی گولی چلائیں۔ فائرنگ کی زد میں آ کر نوجوان آکاش ہلاک ہو گیا، ملزمان بیگ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی 8 کروڑ روپے کی ڈکیتی، رمضان لاسی گوٹ میں مسلح ملزمان اہل خانہ کو یرغمال بنا کر بنگلے کا صفایا کر گئے۔ ملزمان 150 تولے سونا، بڑی مقدار میں چاندی اور 25 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار۔ 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ملزمان نے واردات کی۔ کراچی کے ولیکا اسپتال سے HIV کیسز کا پھیلاؤ نہ روک سکا، ضیاء کالونی کے آفتاب خان کے 4 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی، متاثرہ بچوں کی تعداد 81 تک پہنچ گئی۔ کلثوم بھائی ولیکا اسپتال میں بچوں میں HIV کی تشخیص پر وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر سربراہی HIV کیسز کا جائزہ اجلاس، غفلت پر افسران اور طبی عملے کے خلاف محکمانہ کارروائیاں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کی پیش رفت کا جائزہ لیا، HIV متاثرہ بچوں کے علاج اور ادویات کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد میں خواتین سے متعلق حقوق کے واضح احکامات ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا ایک طبقے کی نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب، کہا کہ پاکستان میں خواتین کے لیے مالی شمولیت، کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیاد پر کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر شزہ فاطمہ کہتی ہیں کہ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار نبھا رہی ہیں۔
گلگت بلتستان اسمبلی میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے عبوری بجٹ پیش۔ رکن اسمبلی محمد علی اختر نے 20 ارب 47 کروڑ 83 لاکھ روپے کا عبوری بجٹ پیش کیا۔ مجموعی وصولیوں اور دستیاب وسائل کا تخمینہ 158.54 کروڑ روپے اور 24 لاکھ 23 ہزار روپے لگایا گیا۔ مالی وسائل میں 12 ارب 23 کروڑ 92 لاکھ 47 ہزار روپے اضافے کی توقع۔ وفاقی حکومت سے 88 ارب روپے کی غیر ترقیاتی گرانٹ متوقع ہے۔ جراسک پارک کے معروف اداکار سیم نیل 78 برس کی عمر میں چل بسے۔ اہل خانہ کے مطابق سیم نیل کا انتقال اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وفات کے وقت کینسر سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ سیم نیل نے 1993 کی بلاک بسٹر فلم جراسک پارک میں ڈاکٹر ایلن گرانٹ کا یادگار کردار ادا کیا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا تاج کس کے سر سجے گا؟ سنسنی خیز مقابلوں ناقابل یقین نتائج کے بعد آخری 4 ٹیموں پر آ گیا۔ پہلے سیمی فائنل میں بدھ کے روز فرانس اور اسپین مد مقابل ہوں گے۔ جمعرات کو دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔